یا اللہ. کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو میت کو ثواب ہوتا ہے. میرا بھائی یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں ہوتا. لیس للانسان الا ما سعی. ثواب اسی کا ہوتا ہے جو اس نے عمل کیا. جو اس نے عمل نہیں کیا ثواب کس بات. لیکن جمہور اسی بات کے قائل ہے کہ ثواب ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑھنے کا اور ہمارے دعائیں کرنے کا اس کو فائدہ ہی نہ ہو تو پھر تو جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ہماری دعاؤں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ. ابھی سوال جواب ہوگا. اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچانا. بعض علماء تو اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک فیصلہ ہے قرآن میں کہ آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا. یہ اس نے تو نہیں کمایا, اس کو کیوں ملے. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ثواب اس لیے کہ اگر ہم کسی کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں تو اس کی کوئی نیکی ہے نا ہمارے ساتھ جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں. گویا یہ بھی اسی کی محنت ہے. اگر وہ ہمارا دشمن ہوتا ہمیں گالیاں دے تو ہم کہاں قرآن بخشتے. تو یہ بھی اس کی نیکی ہمیں پڑھا رہی ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ سرکار دو عالم نے رحمت دو جہان فرمایا ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کھجور کی چھڑی بھگا کے اس کو چیر کے 2 حصے کیا اور پر لگا دی. اور میں انشاءاللہ جب تک یہ سبز رہے گی تو اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. معنی کیا ہے, سبز رہے گی تو سبز معنی زندہ ہے. زندہ ہے تو ذکر کر رہی ہے. خشک ہو کے مر گئی تو اب ذکر بند. اس ذکر اگر ایک چھڑی کے ذکر کا فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمارے ذکر کا فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا. لیکن بہرحال مصیبت آج کل جو ہے نا میرا بھائی وہ یہ ہے کہ ہم افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں. کیا مانا, بعض لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اسی کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے روٹی کا, کھانے کا, پینے کا. طلباء کو بلاؤ, کھانے کھلاؤ, دیگیں چڑھاؤ, یہ ختم شریف ہم پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں تم خود پڑھو, خود اس کے لیے دعا کرو. زیادہ سے زیادہ جو گھر کے افراد ہے اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لیں. یہ کرائے پر پڑھانا جو ہے یہ جائز ہے. اچھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب تو مردے کو نہیں پہنچتا لیکن باقی اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. کیا مانا, اگر ہم نے کسی کے لیے حج کی, حج بدل تو اگر نہیں پہنچتا تو حج بدل کا کیا مانا ہوا. اگر کسی کے لیے ہم نے عمرہ کیا بدل تو عمرے کا ثواب اس کو ملے گا, بلکہ حج کرنے والے کو بھی ملے گا, جس کا کرایا جائے اس کو بھی ملے گا. اور اگر کسی تیسرے بندے نے پیسے دیے تو اس کو بھی پورا حج ملے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باقی نفلی عبادات جو ہیں یہ حج بدل ہے اس کا تو ملے گا, البتہ قرآن شریف پڑھ کے بخشنے سے نہیں ملے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہے. لیکن آپ ان جگہوں میں نہ پڑھا کریں, دعا کیا کریں اور خود کیا کریں. یہ جو رواج ہے نا جی, ختم شریف اور ختم صغیر اور ختم کبیر اور یہ قرآن شریف قرآن خوانی کروانی ہے, آیت الکریمہ پڑھوانی ہے, سوالات, یہ سب خود پڑھو. اگر تمہیں اللہ کے کلام پر یقین ہے تو سوالات پورا کرو. میں جدے میں رہتا ہوں. میں نے حج کا احرام مسجد عائشہ سے باندھا تھا
وہ یہ دم پڑ گیا، بالکل کوئی دم نہیں پڑا، آپ کو باندھنا ہی مسجد عائشہ سے چاہیے تھا، یا جدے سے باندھتے یا مسجد عائشہ سے۔ تم نے ٹھیک کیا، دم کس بات کا؟ اگر ہم کوئی نماز حرم شریف میں نہیں ادا کرتے، کسی دوسری مسجد میں نزدیک میں ادا کریں، اس کا بھی انشاءاللہ 1 لاکھ تو پورے مکے میں ملے گا جہاں بھی ہو۔ اور حد حرم جو ہے یاد رکھو تو مسجد عائشہ تک حرم ہے، مینا حرم میں داخل ہے، مزدلفہ حرم میں داخل ہے، عرفات کے قریب جا کے حرم ختم ہوتا ہے۔ تو حرم پورے میں جہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا، اور مسجد میں پڑھو گے تو جماعت کا ثواب الگ ملے گا۔ جماعت کے دوران کسی دعا کا خیال دل میں آ جائے، وہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے، نماز ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگے۔ تو ایک لطیفہ میں شاید لطیفہ اللہ عالم کتنا صحیح ہے یا غلط ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ صحیح ہو، لیکن مشہور ہے۔ ایک آدمی آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا حضرت میں تو برباد ہو گیا، لٹ گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ اب وہ رو رہا، اور انہوں نے بتاؤ نا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ پیسہ بنایا نا تو میں سونا خریدتا تھا، اور سونا خرید کے میں اپنے گھر کے اندر ایک میں نے غار بنائی ہوئی تھی، یعنی کھدائی کر کے جگہ بنائی تھی، اس میں اور میرا گھر ماشاءاللہ ایکڑوں میں ہے۔ اب مجھے ضرورت پڑی اس سونے کو نکالنے کی، وہ جگہ یاد نہیں آتی کہ میں نے کہاں دفن کیا تھا۔ اب سارا گھر کھدواؤں تو یہ تو مسئلہ ہے نا کہ اگر 1 ایکڑ کا گھر ہو تو سارے گھر کی کھدائی کرو، پھر پتہ نہیں کمرے کے اندر کیا تھا، باہر کیا تھا، لان میں کیا تھا، باغ میں کیا تھا، کہاں کیا تھا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا ایسا کرو کہ رات کو ساری رات شرط یہ ساری رات نفل پڑھتے رہو۔ اور نے کہا حضرت، اور نے دل میں کہا حضرت کو سامنے تو نہیں کہا، امام صاحب کی ایک بڑی شخصیت تھی، اور نے کہا کمال کی بات ہے، میں نفل پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، حضرت نے فرمایا اسی میں کوئی اللہ کی حکمت والا راضی ہو جائے۔ وہ جناب آیا اور مسجد میں جا کے اس نے نفلیں پڑھنے شروع کر دی، پڑھتا رہا۔ ٹھیک جب تہجد کے وقت آیا یاد آ گیا کہ میں نے فلاں جگہ دفن کیا، اور اس نے تو جی پھر نفلیں توڑی اور بھاگا وہاں جا کے کھدائی کی تو سونا نکل آیا۔ وہ دوسرے دن گیا امام صاحب کے پاس، کہا حضرت عجیب بات ہے، میرا کام تو ہو گیا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نماز پڑھنے کا اور سونے کی جگہ سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ جب تم عبادت کرو گے نا شیطان نہیں کرنے دے گا، وہ تمہیں روکے گا، اور کیسے روکے گا اور جگہ تمہیں بتا دے گا، جن آدمی کو پتا ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے تمہیں کہا، اس لیے بہرحال ہر چیز میں حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس لیے آدمی بلا وجہ اختلاف نہ کیا کرے۔ کوئی مسائل ہوں خوش اسلوبی سے اور سکون سے اور ٹھنڈے دل سے سمجھنے کو ہے۔ آج پوری دنیا مسلمان ایک نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، لن یصلح آخر هذه الامت الا كما صلح به اولها۔ اس امت کی کامیابی نہیں ہو سکتی مگر جیسے اول میں ہوئی، جیسے حضور کے نام پہ سب جمع ہو گئے، جانے لٹوا دی، تم بھی دین کے لیے جمع ہو جاؤ، جان مال کی قربانی دو، سارے اختلافات بھلا ڈالو۔ آج بھی انشاءاللہ
انشاءاللہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، مومن ہی سر بلند ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ عمرے میں کیا کرتے ہیں، 1400 سال گزر گئے ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا، کھانے کا پتہ تو ہے نا تمہیں کہ ناشتے کا کیا ٹائم ہے اور لنچ کا کیا ہے اور ڈنر کا کیا ہے، وہ تو پتہ ہے نا تمہیں، صرف عمرے کا پتہ ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب خریدتے آنے سے پہلے پڑھ لیتے، پتہ لگ جاتا ہے، کون سی مشکل بات تھی۔ پوری دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جب کسی ملک کا سفر کرتا ہے تو اس کے کٹلاگ لے لیتا ہے، پڑھتا ہے کہ اس ملک کے کیا کیا۔ تو تم اگر مکے مدینے آ رہے چھوٹی سی کتاب لے لیتا حج کی، عمرے کی، بہرحال طواف کر کے تم نے جناب یہ ہے کہ سر بھی صاف کروا دیا، صفا مروا نہیں دوڑے، دم پڑ گئی۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک عدد بکری حدود حرم میں ذبح کر کے تقسیم کرے غریبوں میں، فقیروں میں، اور وہ غریب فقیر بھی مکے کے ہوں۔ میری بیٹی ہے، وہ بیچاری بولتی نہیں ہے، اس کو کبھی کبھی جھٹکے بھی آتے رہتے ہیں، بہرحال اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ دیکھیے میں ان باتوں کو ایک تو جانتا نہیں ہوں، اور دوسرا آج کل ایسی ایسی بیماریاں ہیں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجوہات ہیں کہ ہماری ہر غذا جو ہے وہ کیمیکل سے پاک نہیں ہے، حتیٰ کہ اب تو جناب وہ گائے کو اور بھینس کو بھی انجیکشن دیتے ہیں دودھ کے لیے، حتیٰ کہ یہ تربوز جو ہے اس کو رنگ دینے کے لیے بھی انجیکشن دے دیتے ہیں، سرخ ہوگا چاہے کھانے کے قابل بھی نہ ہو۔ تو یہ جو کھاد ہم ڈالتے ہیں نا اپنے سبزیوں میں، پھلوں میں، ان کے اثرات گھر آتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ آپ اناڑی نہ ہوں، عطائی نہ ہوں، یہ ٹیلی ویژن پہ اپنی دکانداری بنانے والے نہ ہوں۔ اگر آدمی قابل ہو نا، وہ جنگل میں بیٹھا ہو لوگ پہنچ جاتے ہیں، اس کو ٹی وی پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو خود بخود، کیونکہ جو مشک ہے وہ چھپتی ہے، وہ خوشبو خود بخود آئے گی۔ تو آپ کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے، جو دماغی ڈاکٹر، سائیکاٹرسٹ ہو، نیورو فزیشین ہو، اس کو دکھائیں۔ اور جہاں تک سنت کے مطابق علاج ہے وہ یہ ہے کہ زمزم جتنا ممکن ہو سکے، اگر مکے میں ہے تو صبح و شام ہر نماز کے بعد زمزم پلائے، اس کے اوپر ڈالے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ قادر ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ ہندوستان میں آپ کو دورہ کیے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے، آپ تشریف لائیں، یعنی کیا خیال ہے آپ کے؟ میں خود بخود چل پڑوں؟ نہیں، ہندوستان میں خود بخود کیوں آؤں؟ مجھے وجہ مجھے بتائیں۔ آپ میرے پیر ہیں، مرشد ہیں، استاد ہیں، آپ کی زیارت کے لیے ہو۔ جب دوستوں نے پروگرام بنایا تھا میں بھی آیا تھا، آپ بنائیں گے تو اب بھی آؤں گا۔ کسی اچھے بزرگ کی بیعت کریں، ڈھونڈنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کپڑا اچھا ڈھونڈ لیتے ہو، گھڑی اچھی ڈھونڈ لیتے ہو، کار اچھی ڈھونڈ لیتے ہو، بزرگ اچھا نہیں ملتا تمہیں، یہ سب بے وقوفی کی بات ہے۔ پتہ ہے تو اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اللہ والے کو چھپے ہوئے نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا ہے۔
اللہ والے سے مراد وہ نہیں ہوتی جو پیر ہو جس کی دکان بڑی ہو، آگے پیچھے مرید ہوں اور جلوس نکلے ہوئے ہوں۔ جو اللہ والے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں وہ سنت محمد مصطفیٰ کا پابند ہو، اس کا عمل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لباس، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بس وہی ولی اللہ ہے، اس کی بیعت کر لے۔ میں نے بہشتی زیور میں یہ پڑھا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کا جانور بھی ڈالا جا سکتا ہے، پر اگر انہوں نے لکھا ہے تو ٹھیک لکھا ہوگا، اور بڑے بزرگ تھے لکھنے والے، میں نے نہیں پڑھی۔ اگر خاتون عمرے کی نیت سے روانہ ہونے سے پہلے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، پاکستان سے ان کو بتایا کہ مکہ میں پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، انہوں نے ایسا ہی کیا، احرام میقات سے نہیں باندھا، دم پڑ گیا۔ اچھا بتایا کسی نے مسئلہ ان کو جناب۔ یہی مصیبت ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ جب تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ عورت حیض کی حالت میں غسل کرے، لبیک پڑھے، نیت کرے، نماز نہ پڑھے، یہاں آگے بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کرے، وہ اس کا میقات کا عمرہ ہوتا، اس سے تم نے اس کو محروم کر دیا۔ اب اس نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، ایک تو اس عمرے کے برابر نہیں، دوسرا دم بھی پڑ گئی۔ اللہ کے بندے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کریے، جو بھی راستے میں ٹکر گیا اس سے پوچھ لیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو الدرداء سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مکان جل رہا ہے، انہوں نے کہا میرا مکان نہیں جلا ہے، نہ ہی جل سکتا تھا، کیونکہ میں نے کلمات جو حضور سے سیکھے ہیں وہ پڑھے۔ اللہ عالم، مجھے تو اس حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں جی حرم کے بارے میں من دخلہ کان آمنا، یہاں تو لوگ دھکے دیتے ہیں کہ یہ امن کی جگہ ہے تبھی آئے ہوئے ہیں، امن کی جگہ نہ ہوتی تو کوئی نہ آتا، دھکے بھی نہ ملتے۔ من دخلہ کان آمنا کا کیا معنی ہے کہ حجر اسود پہ رش نہیں ہوگا، معنی جہنم کی آگ سے امن ہوگا۔ یہاں دھکے بھی تو تم دے رہے ہو نا ایک دوسرے کو، مسلمان دے رہے ہیں، جن تو نہیں دھکا دینے کے لیے ندی اگر دھکے۔ یہ من دخلہ کان آمنا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پاکستان میں پراپرٹی خریدی جاتی ہے، اس میں اکثر لوگ حق شفا کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، شفا کا شریعت میں حق ہے، اسلام میں حق ہے۔ میرا ایک چچا ہے، قرابت داری نہیں رکھنا چاہتا، اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، آپ سلام دعا کرتے ہیں، وہ رکھنا نہیں چاہتا، کیا مطلب خدا کو وہ جواب دے گا؟ جو صلہ رحمی کرے گا اس کو جنت ملے گی، یہ توڑے گا جہنم۔ ہم نے طواف کیا لیکن نیت 4-5 آدمیوں کے لیے، 4-5 آدمیوں کے نہیں ہوتی، ایک کے لیے۔
کسی نے 6 لاکھ کی گاڑی خریدی، اس گاڑی کو 7 لاکھ کی 1 سال مدت ادھار پہ بیچ دیا، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر نکاح کرنا ہو، نکاح جس سے ہونا ہے مجلس میں، اگر خاوند موجود نہ ہو تو اس کا وکیل ہونا چاہیے، یا شوہر جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ ہو، یا اس کا شرعی وکیل ہو جو اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرے، ورنہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ احرام اتارنے سے پہلے ٹک لگوائے، لیکن پھر 7-8 گھنٹے کے بعد کروائے تھے، بال کٹوائے۔ بہرحال دم تو نہیں پڑی، آئندہ ایسا نہ کیا کرو۔ قرآن کا حکم ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یا پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ جیسے حضور پاک پھرواتے تھے، یا سارے سر کے بالوں کو کاٹو، جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ کٹ جائے۔ کہتا ہے جی کہ میری بیوی کو اس کے پیر کے پاس جانے سے میں نے روکا، تو بیوی کہتی ہے کہ اگر ہم نہ گئے نا تو ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے سامنے سارے بچے اور بچوں کو مار دوں گی۔ اس پر خاوند کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایک کمرے میں بند کر کے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کرے، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو کہو تم تو مارو گی نا، میں مار رہا ہوں، انشاءاللہ جن بھوت نکل جائے گا۔ اس کو ایک کمرے میں بند رکھو، کھانا وہیں پھینک دیا، اور جب بات کرے لو لاٹھی اور اچھی طرح سے ٹکائی کرو، پر ایسا نہ ہو کہ مر جائے، باقی سب کچھ ہو، کوئی جن شن نکل جائے۔ کوئی جن نہیں ہوتے، ان بدبخت عورتوں کے گندے تعلقات ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے، ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہر مسلمان کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ ان جھوٹے مکار اور غداروں سے پناہ عطا فرمائے۔ یہ سب کاروبار، اس کو کیا ضرورت پیر صاحب کی زیادت نہیں کرے گی تو بچوں کو مار دوں گی کہ، یعنی وہ اتنا بڑا پیر صاحب اس کو عزیز ہے کہ بچے اتنے عزیز نہیں ہیں، وہ بات ہے نا۔ اس کا علاج یہی ہے جی، بگڑے تگڑے کا علاج چھوٹی ہوتی ہے، وہ باتوں سے نہیں مانتے، لاتوں سے مانتے۔ میں نے اسے 5 رشتہ داروں کے حج بدر ادا کیے جو پہلے تو صاحب حیثیت تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی وراثت اتنی نہ تھی میری فیملی کے۔ بہرحال آپ نے اچھا کہ حج بدل کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے جو حج نہیں کر سکے، اللہ تاکہ ان کے، تمہیں بھی تو حج مل رہا ہے نا مفت میں۔ ماں کی زدات سے بچہ لوگ کیسے مستفید ہوگا؟ ان کو بچے کو ملے گا، لڑکے کو ملے گا، لڑکی کو بھی ملے گا، جیسے باپ سے حصہ ملتا ہے ماں سے بھی ملے گا۔ جب اس کے بچے ہیں سب کچھ ان کا ہے، کس کو حصہ دو گے؟ میرا امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ بانی پاکستان کو قائد اعظم کسی کو کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ قائد اعظم صرف حضور کی ذات ہے، ان سے بڑا کوئی قائد ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک رواج بن گیا ہے نا۔
کہ بس وہ بڑھاتے جاتے ہیں حالانکہ کہ اللہ کے نبی کے سوا کسی کو نہ کہے۔ باقی علامہ اقبال علامہ کہنا تو کوئی حاضر نہیں، کیونکہ علامہ تو ایک ڈگری ہے۔ ہمارے جامعہ عباسیہ بہاولپور کے ایک امتحان ہوتے تھے، مولوی فاضل، ادیب فاضل، علامہ، تو جس نے وہ ڈگری لی وہ علامہ کہلا سکتا ہے، یا کسی بہت بڑے علم والے کو بھی علامہ کہہ دیتے، وہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ علام الغیوب نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ آج صبح امام صاحب نے فجر کی نماز میں سورۃ سجدے کی تلاوت کی، تو جب امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو میں رکوع میں چلا گیا۔ جب امام صاحب کھڑے ہوئے تو میں رکوع سے کھڑا ہو گیا، اور نماز تو آپ کی ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو لوگ صرف کھڑے رہے، رکوع میں بھی نہیں گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھیں۔ جو رکوع تک جھک گئے نماز ہو گئی۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ 1400 سال گزر گئے، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ سورۃ سجدہ کون سی ہے، اور مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب کھڑے کھڑے یکدم ہی سجدے میں جائے، مانا ہے کہ سجدہ تلاوت ہوگا۔ اب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ ایک طواف ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جمعہ کے خطبے میں جب امام دعائیں کریں، آپ آمین بھی نہیں کہہ سکتے، دل میں کہتے رہیں، کیونکہ ہمیں خطبے کے لیے حکم ہے کہ خاموش رہو۔ پہلے عمرے میں سر سے بال استے سے صاف کیے، بلکہ چھوٹے کریں تو اس کی مشین سے بھی چھوٹے کریں، عمرہ ہو جائے گا۔ دوسرا عمرہ کرنے کے بعد اگر کوئی بال نہ کاٹے تو اس کا عمرہ ہوگا بالکل نہیں ہوگا، دم بھی بڑھ جائے گی۔ اجتماعی چپل کوئی نہیں ہوتی کہ جو باہر پڑی ہو پہن لو، یہ لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے کہ ایک رکھ دی، پھر جب نکلے جس کی پڑی ہو اس کو پہن لیا، یہ بالکل حرام ہے۔ مر گئے جو ہمارے، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ حنفی لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو باقی تسبیحات کیوں پڑھتے؟ باقی تسبیحات حضور نے حکم دیا وہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ رکوع میں سبحان رب العظیم پڑھو، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھو، شروع کرو تو سبحانک اللہم وبحمدک۔ جس کا حکم دیا پڑھو پڑھتے ہیں، جس کا حکم دیا چپ رہو چپ رہتے ہیں۔ جہاز میں ایک چھوٹے کمبل اور تکیے دیتے ہیں، اپنے ساتھ لا سے نہیں جناب، وہ وہی کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ لے آؤ۔ تمہارے بس میں ہو تو 2 سیٹیں اکھاڑ کے لے آؤ، پیسے نہ وصول کرنے ہیں نہیں۔ ایک دوست تھا، میں بہت پرانی بات، اس کے گھر گیا، زبردست جناب وہ گدے لگے ہوئے اور بیٹھک میں، میں بڑا حیران ہوں اور یار اتنا پیسے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے بڑی زبردست قسم کے گدے شدے سے محفل بنائی ہے اپنی۔ میں نے کہا یار یہ کہا حضرت یہ سارا حلال کا مال ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے جی ٹرین میں سوار ہو گیا تو فرسٹ کلاس میں، وہاں سے باہر پھینک دیتا ہوں نیچے، میرے دوست کھڑے ہو لے آتے ہیں، یہ سارا وہی سرکار کا مال میں نے چوری کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا حلال کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں سرکار ٹیکس دیتی ہے، ہمارے کام نہیں کرتے، ہم وصول کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرافت کا حرم، کہتے کیا شرم ہے؟ ہم حرم کے حدود کے باہر رہتی ہیں، احرام نہیں باندھا، کہاں سے باہر رہتے ہیں؟ باہر رہنے سے مراد کیا ہے؟ حرم کے حدود سے باہر رہتے، کہاں رہتے؟
اگر میقات کے باہر رہتے ہو تو احرام باندھنا ہوگا، ورنہ احرام کی کوئی ضرورت نہیں۔ دم کے جانور کی عمر بالکل وہی جو قربانی کے جانور کی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، سر مڈانے سے پہلے احرام کھول دیا، سرے ہوئے کپڑے پہن لیے، عمر تقریباً 70 سال ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد سر مڈایا کہ نہیں مڈایا، مسئلہ تو یہ ہے، وہ تو لکھا نہیں تم نے۔ اگر نہیں مڈایا سر بھی مڈاؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ عمر 70 سال میں کیوں آئے تھے عمرے پہ؟ جہاں 70 سال آئے تو تشریف لائے ہو تو پھر بھگتو نہ اچھی طرح۔ ایک عمرے پر آنے والے نے صفا مروہ بوقت فجر کی، تھوڑے بال کٹوا کے نہا کے کپڑے پہنے، عشاء کے بعد حلق کرایا، پر دم سے تو بچ گیا لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے۔ میں نے حج کے مہینوں میں 3 عمرے کیے تھے اور حج بھی کیا تھا، لازمی آپ کو دم دینی تھی۔ میرے شوہر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ دعا کے علاوہ ایسے لوگوں کا کوئی حل نہیں جن کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہو کہ مکے مدینے کے امام کافر ہیں۔ کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا، مسلمان کے پیچھے تو ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں اور توبہ کریں۔ اگر حالت احرام میں رکن یمانی کو ہاتھ لگا لیا کوئی بات نہیں، وہ تو ہے بھی، اگر خوشبو لگ جائے تو دھو ڈالے۔ اگر ایک عورت میقات سے احرام باندھ کے آتی ہے، پاکی پر ہوٹل کے کمرے میں کنگھی کرتی ہے، تو باہر اگر کنگھی میں بال ٹوٹے ہیں دم پڑے گا۔ میری ماں بیمار ہے، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم میں جتنے تیرے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔
اللہم صلی علی سید